بیوٹیفل اردو سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ یقیناً آپ نے ملا نصیر کرام سنا ہوگا اور ان کے کارنامے بھی پڑھے ہوں گے۔ وہ بڑے ہنسمکھ اور ذہین انسان تھے۔ ملا بچپن سے ہی شرارتی تھے مگر ان کی شرارتیں بڑی سلجھی ہوئی ہوتی تھی۔ ملا کی جب شادی ہو رہی تھی انہیں بڑے اہتمام سے دولہا بنا کر جب گھوڑے پر بٹھایا تو وہ فرار ہو گئے۔ سب باراتی پریشان ہو گئے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ملا جی جب واپس تشریف لائے، براتیوں نے پوچھا کہ وہ فرار کیوں ہوئے تھے۔ اس پر ملا نے معصومیت سے کہا یہ دولہا کے لیے آخری موقع ہوتا ہے، مگر میں اس خیال سے آ گیا کہ آپ کو کھانا نہیں ملے گا اور آپ بھوکے رہو گے۔ سبھی براتی مسکرانے لگے۔ ایک بار ملا جی اپنے سسرال گئے۔ ان کی ساس محترمہ خود کو بہت چلاک سمجھتی تھی۔ اس نے ملا سے کہا بیٹا آپ کدو شریف کھاؤ گے یا بھنڈی مبارک پکا لوں یا پالک پاک پکا لوں؟ اس پر ملا نے مسکین سی صورت بنا کر کہا میں گناہ گار بندہ ہوں اور میرا تو وضو بھی نہیں ہے جو ان مقدس سبزیوں کا میں نام لوں۔ آپ کوئی بدماش نافرمان اور آوارہ سا مرغا پکا لیں۔ تو جب اس کی ساس نے یہ سنا تو اس کو مجبوراً مرغا پکانا پڑا۔ ملا جی ایک بار اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ ان کی زوجہ نے کہا ملا جی بہت پیاس لگی ہے، کوئی اچھا سا مشروب ہی پلا دیں۔ گدھے پر سوار ملا نے کہا اگلی بار جب آئیں گے تمہیں بھنا ہوا مرغ، املی والی چٹنی، لیمن والا سلاد اور ٹھنڈا اور بہترین مشروب پلاؤں گا۔ ان کی زوجہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا واہ ملا جی، بھنا ہوا مرغ اور اتنی چیزوں کے نام سن کر میرے تو منہ سے پانی بھر آیا۔ ملا جی نے کہا بس اسی پانی سے ہی کام چلا لو، گھر جا کر پانی پیئیں گے۔ ایک بار ملا کسی عزیز کی شادی میں گئے، وہاں پر سلامت اور بھنے ہوئے بکرے اور مرغ تھے، ان کے کھانے پکے ہوئے تھے۔ ملا کے ساتھ ایک مولوی صاحب تشریف فرما تھے۔ جب بھنا ہوا بکرا ان کے آگے آیا تو مولوی صاحب نے بہانے سے برات کو گمہا کر بکرے کی ٹانگوں والی سائڈ اپنی طرف کر لی۔ ملا اس کی چلاکی بھانپ گئے۔ اچانک مولوی صاحب سے کہا وہ صاحب کون ہے؟ جب مولوی صاحب کا دھیان ادھر ہوا تو برات کا رخ بدل گیا۔ جب مولوی صاحب کا دھیان برات کی طرف پڑا انہوں نے ملا سے کہا ذرا پانی پکڑانا، ساتھ ہی برات کا رخ بدل دیا۔ ملا نے جب یہ دیکھا تو بلند آواز سے بولے واہ مولوی صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہو اور آپ کے علم میں نہیں کہ بکرے کی ٹانگیں کعبہ شریف کو ہو رہی ہیں جس سے سب گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اگر ٹانگیں میری طرف ہوں تو ہم سب گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اب مولوی صاحب دیکھنے کے قابل تھے۔ ملا مزے مزے سے ران کو کھا رہے تھے جبکہ مولوی صاحب گردن پسلیاں کھانے پر مجبور تھے۔ بادشاہ کی سالگرہ تھی، اس نے بہت سخاوت کی۔ ملا چونکہ بادشاہ کے چہیتے تھے انہیں بھی ہزاروں دینار ملے۔ کسی نے ملا سے کہا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے عمر میں برکت رہتی، تندرستی اور صحت رہتی ہے، آپ بھی غریبوں کی خدمت کریں۔ بات ملا کو سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے ایک کنواں خرید کر وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ پہلے تو یہودی نے کنواں بیچ دیا، پھر مزید پیسوں کے لیے وہ بے ایمان ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ملا سے مزید پیسے لے سکتا ہے، بس اس نے بادشاہ کے ہاں مقدمہ درج کروا دیا کہ ملا نے کنواں خریدا ہے پانی نہیں، اس لیے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے ملا کو طلب کر لیا اور مقدمے کا بتایا کہ وہ اپنا پانی نکال لے ورنہ ہر دن کا حساب سے ہر جانہ ادا کرے۔ بادشاہ نے یہودی کو حکم دیا کہ وہ 5 دن کے اندر کنویں سے پانی نکال لے ورنہ ہر جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہودی نے ملا جی سے معافی مانگی اور ملا نے وہ رقم بھی خیرات کر دی۔ غریب لوگوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر ملا کو دعائیں دی۔